بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں تو اس میں چند علامات ظاہر ہونا ضروری ہیں۔ اگر یہ علامات اس میں ظاہر نہ ہوں تو پھر وہ حقیقتاً اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پہلی علامت یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اگر شامت اعمال کی بنا پر یا تقاضائے نفسانی سے مغلوب ہو کر شیطان کے بہکائے میں آ کر وہ کوئی خطا ہو بھی جائے گی تو پھر اس پہ استقامت اس کو نہیں ملے گی، فوراً سے پیشتر توبہ کر لے گا۔ تو کوئی گناہ جان بوجھ کے نہیں کرے گا، اور گناہ نہ کرنا دو چیزوں پر مشتمل ہے: ممنوعہ چیزوں سے بچنا، اور جو چیزیں فرض و واجب ہیں ان کا ارتکاب کرنا، انہیں ان کے وقت پر ادا کرنا۔ یہ دونوں کام جب انسان کرتا ہے تو گویا کہ وہ گناہ سے بچ گیا۔ اسی طرح اخلاق حسنہ کو اختیار کرے گا، برے اخلاق سے بچے گا، لوگوں کو اذیت اور تکلیف دینے سے بچے گا، علم دین سیکھے گا، کیونکہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول تقریباً ناممکن ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ علامات دیکھتا ہے کہ وہ علم دین سیکھتا ہے، برے دوستوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت کو پسند کرتا ہے، اپنے جو اس نے علم سیکھا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے، لوگوں کے حقوق پورے کرتا ہے، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے، اور اسی طرح خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو گناہ سے بچتا ہے، اور خلوت اور جلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، تو وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور اگر صرف یہ ہے کہ زبانی دعویٰ ہے یا کچھ مخصوص کیفیات کو اللہ تعالیٰ کے خوف یا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام دے دیا گیا، مثال کے طور پہ کہیں بیٹھے ہیں، کوئی بیان سنا، وقتی طور پہ ایک جھرجھری سی طاری ہوئی تو کہا جی میں تو بڑا اللہ سے ڈرتا ہوں، جب اس قسم کا بیان ہوتا ہے دل گھبرا جاتا ہے۔ یا کوئی ایسا بیان سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو ان آنسوؤں کے جاری ہونے کو خوف خدا کی، صرف اس آنسوؤں کو خوف خدا کی سب سے بڑی علامت قرار دے کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، جی وہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو میری آنکھوں سے تو آنسو نہیں رکتے ہیں۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ رکنا اچھی چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ سنانا نہیں چاہیے تھا سب کو۔ دوسری بات، اگر سنا بھی رہے ہیں تو کیا صرف آنسوؤں کا نکلنا ہی ڈر کی علامت ہے، اور ان آنسوؤں کے بعد ان کو پہنچنے کے بعد جتنے مرضی گناہ کر لیے جائیں پھر بھی آپ اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں گے؟ یقین اس بات ہے کہ نہیں۔ اس لیے ہر شخص کو توجہ کرنی چاہیے اور حقیقی خوف خدا حاصل کرنا چاہیے۔ یہ انعامات حقیقی خوف خدا رکھنے والے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص لوگوں کے درمیان بچتا ہے گناہوں سے اس لیے کہ زوال عزت کا خوف ہے، یا جو فائدے لوگوں سے حاصل ہو رہے ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے، یا ان کی طرف سے کسی نقصان کے پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہے، لیکن جب وہ خلوت میں جاتا ہے، اکیلے میں پن میں جاتا ہے، یا بے تکلف دوستوں کے درمیان جاتا ہے تو خوب جرأت مندی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلسل دیکھنے کا کوئی احساس اس پر غالب نہیں رہتا، تو پھر یقیناً یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اچھا ہے، ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ اس چیز کی مدح نہ کی جائے، کم از کم وہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے تو گناہ چھوڑ رہا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی تو ویسی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی لوگوں کے سامنے اعلانیہ گناہ سے بچ رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اسے غور کرنا چاہیے کہ اس میں کتنا اخلاص ہے، اور پھر ہر شخص ترقی کی جانب گامزن رہے، بہت ہی اچھا ہے۔ تو یہ اللہ کے خوف کے سلسلے میں بھی ترقی ہونی چاہیے کہ جب لوگوں کے درمیان اللہ کا خوف محسوس ہو رہا ہے تو پھر تنہائی میں، خلوت میں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بے تکلف دوستوں کے ساتھ، جس وقت آپ دکان پہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھنے والا اور گرفت کرنے والا نہیں ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہم پر غالب رہنا چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ یہ انعام ہمیں حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔
آگے اللہ تعالیٰ نے مطلقہ عورتوں کو رہائش فراہم کرنا شوہر پہ واجب قرار دیا، لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم، تم ان عورتوں کو اس مقام پر رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت بھر، جتنے تم میں طاقت ہے، جتنے تم میں استطاعت ہے، تو تم ان عورتوں کو، مطلقہ عورتوں کو جب تک ان کی عدت تمام نہیں ہو جاتی سکونت عطا کرو۔ اور اس میں قید ایک لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں تم رہتے ہو وہاں رکھو، تو یہ مطلب ایک قید اتفاقی آپ اس کو کہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر بھی اس مکان میں رہے اور بیوی اسی مکان میں عدت گزارے، بلکہ شوہر پر سکونت فراہم کرنا واجب ہے، چاہے تو اپنے مکان میں رکھے، چاہے ایک مکان کرائے پہ لے کر قریب کوئی اس میں اس عورت کو رکھے، بہرحال شوہر پر سکونت فراہم کرنا لازم ہوتا ہے۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کے نان نفقے میں کمی کرو، انہیں سکونت نہ فراہم کرو، یا پھر سکونت فراہم کی تو اس میں کوئی ایسا بے پردگی کا معاملہ کر دو، یا کسی کو ایسے ساتھ اس کے ٹھہرا دو کہ ان کو تکلیف اور اذیت پہنچے، ایسا ہرگز نہ کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ مطلقہ عورتیں حمل والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو انہیں نان نفقہ دو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلقہ عورتوں کے نان نفقے کو حاملہ عورتوں کے ساتھ بظاہر مقید فرمایا ہے، لیکن علماء احناف کی دقت نظری اور دیگر جو دلائل ہیں قرآن یا حدیثوں میں، ان تمام کی روشنی میں مسئلہ یہ یاد رکھیے گا کہ مطلقہ چاہے حمل والی ہو چاہے حمل والی نہ ہو، حاملہ ہوں یا بہن غیر حاملہ ہوں، شوہر پر دونوں کو نان نفقہ دینا لازم ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں اس کی اجرت دو، یعنی اگر یہ مطلقہ عورتیں تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو یاد رکھیں کہ دودھ کی تیاری کرنا یا دودھ کا انتظام کرنا یہ باپ کے ذمہ ہے۔ اب اور ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے، یاد رکھیں ماں پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ ہاں، یہ اگر ایسا ہو کہ بچہ ماں کے علاوہ کسی کا دودھ قبول نہ کر رہا ہو، یا دیگر کسی عورت کے علاوہ کسی اور دودھ پر، جیسے گائے بھینس کے دودھ پر یا کوئی پاؤڈر وغیرہ کے دودھ پر یا دیگر غذاؤں پر وہ اعتماد نہیں کر رہا اور صرف ماں کا دودھ ہی قبول کر رہا ہے، تو اب ماں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، کیونکہ اب بچے کی صحت اور زندگی موقوف ہے ماں کے دودھ پر۔ لیکن اگر بچہ دوسری عورت کا دودھ قبول کر رہا ہے یا دیگر اشیاء کے ذریعے کسی اور ذریعے، مثلا پاؤڈر کا دودھ ہے یا گائے بھینس کے دودھ وغیرہ کے ذریعے اس کو موافق آ گیا ہے اور وہ گزارا کر رہا ہے، تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ مطلقہ عورت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر شوہر کہتا ہے کہ تم ہی دودھ پلاؤ، تو یہ اجرت طلب کر سکتی ہے کہ میں دودھ پلاؤں گی، مجھے جیسے عام دائیوں کی ادھر اجرت ہو اسی کی مثل اجرت کا مطالبہ بالکل کر سکتی ہے اور شوہر اسے اجرت دے گا۔ اسی کا ذکر فرمایا کہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں اس کی اجرت دو، بشرطے کہ وہ طلب کریں۔ اگر وہ طلب نہ کرے، ماں خود دودھ پلائے، جیسے عموماً ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو پھر کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی، اگر پلواتے ہو تو میں اس کی باقاعدہ اجرت لوں گی، تو ماں کے لیے مطالبہ بھی جائز اور شوہر پر پھر اس کی اجرت دینا لازم ہوگا۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں معقول طور پر، معروف طور پر مشورہ کرو، یعنی مرد نان نفقے کے سلسلے میں، یعنی بچوں کو دودھ پلانے کی اجرت وغیرہ کے سلسلے میں، اور عورت بھی اس سلسلے میں، یہ دونوں میاں بیوی آپس میں، جو اب تو خیر وہ عورت مطلقہ ہو گئی ہے لیکن بہتر طریقے سے آپس میں مشاورت کریں، نہ عورت اسے تنگ کرنے اور ضرر پہنچانے کا ارادہ کرے یا بلیک میل کرے یا اس کی اس وقت کمزوری اور اس وقت مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے، اور نہ شوہر اس طرح معاملہ کرے، بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ دونوں معاملہ طے کریں۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، پھر اگر تم باہم اس معاملے کو دشوار سمجھو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی۔
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ متعلقہ جو ماں ہے یہ خود بچے کو دودھ پلانے کے سلسلے میں راضی نہیں ہو رہی یا اجرت زیادہ طلب کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر عنقریب کوئی اور ماں ایسی، کوئی اور عورت ایسی حاصل ہو جائے گی کہ جو اس بچے کو دودھ پلائے، یعنی شوہر کے لیے پھر بالکل جائز ہے کہ وہ اس اپنی زوجہ سے دودھ نہ پلوائے، کسی اور عورت کے حوالے کر دے۔ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرنے والا، جو نفقہ دینے والا ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق نفقہ دے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا یعنی اللہ کی طرف سے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ اس میں سے نفقہ دے جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے دیا۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ذو ساعۃ من ساعتہ جو ہے کہ جو واقعی استطاعت رکھتا ہے، مقدور قدرت رکھنے والا ہے، زیادہ اچھا دے سکتا ہے، وہ اچھا ہی نفقہ دے، اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رزق کے معاملے میں تنگ دستی میں مبتلا فرمایا تو وہ غربت والا پھر یعنی کوئی ایک نفقہ شریعت کی طرف سے ایسا مقرر نہیں کیا گیا کہ جس کی بنا پر کوئی تنگی محسوس کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی یعنی جتنی اس میں استطاعت ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف میں مبتلا نہیں فرماتا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا، نہیں آزمائش میں مبتلا فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو، الا مگر ما آتاہا، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ تو جتنا اللہ نے عطا فرمایا اس کے حساب سے اسے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو قدرت رکھتا ہے زیادہ خرچ کرنے پر، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے موافق نفقہ دے، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ اپنی تنگ دستی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کم نفقہ بھی دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی اور جبر نہیں ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ لہٰذا یہ ازواج کے لیے خصوصاً تسلی کا سامان ہے کہ اگر آج شوہر اپنی تنگ دستی کی بنا پر کم دے رہا ہے تو اسے طعنہ زنی نہ کی جائے۔ ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عموماً عادت کریمہ جاری اور ساری نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی حالات کو تقریباً ایک جیسا نہیں رکھتا ہے۔ خصوصاً جو تنگ دستی میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں فراہم کرتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں عطا فرما کے پھر انسان کو بطور آزمائش سختیوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے، آسانی، سہولت اور آسائش عطا فرمائے، اور پھر اس آسائش و سہولت کو ہم حاصل کرنے کے بعد اس کی یاد سے غافل بھی نہ ہوں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، پچھلی قوموں کا تذکرہ اللہ نے شروع فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنے ہی شہر یا بستیاں ایسی تھیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے، وَرُسُولِهِ، اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں بظاہر ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا ہے، لیکن مراد فیوچر ہے کہ ہم ان سے سخت حساب لیں گے۔ تو جب مستقبل کی کوئی چیز یقینی ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر قرآن عظیم میں اسے ماضی، پاسٹ کے صیغوں سے، لفظوں سے بیان فرماتا ہے، کیونکہ جو پہلے ہو چکا، جب ہم اس کی خبر دے رہے ہیں تو یقیناً وہ ہو چکا یقینی چیز ہے، تبھی اس کی خبر دے رہے ہیں۔ اگر خبر دینے والا سچا ہو تو یقینی بات ہے کہ جو ہو چکا اسی کی خبر دے گا۔
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو مستقبل میں ہونے والا ہوتا ہے وہ جب یقینی ہوتا ہے تو پھر ماضی کے صیغوں سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ماضی کے صیغے ایک یقینی چیز کی خبر دے رہے ہوتے ہیں، تو مستقبل کی یقینی چیز کو ماضی کے صیغوں سے تعبیر کر کے اس کے یقینی ہونے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور عذاب دیا ہم نے انہیں سخت عذاب، بہت ہی برا قسم کا عذاب، سخت ترین عذاب میں ان قوموں کو مبتلا کیا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے احکام کے مقابلے میں سرکشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر غور و تفکر کرنے اور اس کے تقاضے کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 8ویں آیت تک ہم پہنچے تھے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی سرکشی کے جواب میں عذاب کی خبر دی کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور پھر ان کے بارے میں مزید غیبی خبر سے مطلع فرمایا، غیبی خبر عطا فرمائی کہ ان سے حساب بہت سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں سرکشی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ سرکشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مع الانکار ہوتی ہے، ایک مع التسلیم ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان احکام کو مانتے ہی نہیں، عمل تو دور کی بات، یہ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ انکار کر دیا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کے نبی ہونے کا، آسمانی کتابوں کے آسمانی کتاب ہونے کا، احکام کا مطلقاً انکار کر دیا کرتے تھے، یہ تو کفر ہے، اور اس کی اگر اسی حالت میں انسان مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ان احکام کو انسان تسلیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ حق ہیں، سچ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کی شامت اعمال ہوتی ہے، کچھ اس کی سستی ہوتی ہے، نفس کا غلبہ ہوتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور عمل کے معاملے میں کوتاہی کر بیٹھتا ہے، یہ بھی ایک سرکشی ہے۔ لیکن اس سرکشی کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، چنانچہ احناف کے نزدیک اگر کوئی شدید ترین سخت ترین گناہ کبیرہ میں بھی مبتلا ہو جائے لیکن سوائے کفر و شرک کے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، گناہگار ضرور ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی گناہ کسی نے جس کی ممانعت قرآن میں واضح طور پر آئی ہو اسے حلال سمجھ کر کیا تو پھر وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب اگر حرام سمجھ کر ہی کیا جائے تو فقہ حنفی کی روشنی میں کفر و شرک کے علاوہ اگر وہ گناہ ہو تو کفر نہیں ہوگا۔ ہاں کفر و شرک کا ارتکاب کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ لہٰذا اب مسلمانوں میں یہ دوسری قسم کی سرکشی کافی رائج ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے منکر تو نہیں ہیں، ان کا حق ہونا تسلیم کرتے ہیں، لیکن عمل کے معاملے میں کوتاہی کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دونوں قسم کی سرکشی سے انسان محفوظ رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کی منازل طے کرنا آسان ہو جائے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کام کا انجام خسر ہوا، یعنی گھاٹا ہوا، خسارہ ہوا، کام کا انجام خسارے کی شکل میں ظاہر ہوا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا،
تو تیار کر رکھا ہے یا تیار کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب کو۔ جب ایسا معاملہ ہے تو فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، تو اے عقل والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اور وہ عقل والے کون ہیں؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے ہو، یعنی وہ جو ایمان لائے ہو ان میں سے جو عقل والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو کہ پچھلی قوموں کے اوپر غور و تفکر کرو کہ وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے، طاقت میں بہت زیادہ تھے، افرادی قوت کے اعتبار سے بھی بڑی وسعت حاصل تھی، انہیں زمینی رقبے پر حکومت کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وسعت سے نوازا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے تسلسل کو قائم کیا اور مسلسل غلطیوں کا ارتکاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ شدید عذاب نازل فرما کر انہیں قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تو اس لیے کہ عقل والے کو غور و تفکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ایک تو ان کے معاملات پہ غور و تفکر کرے گا تو گناہوں سے دوری حاصل ہوگی، سرکشی سے دوری حاصل ہوگی، نیکی کی طرف دل مائل ہوگا۔ دوسرے، جب ان کے واقعات پہ ہم غور و تفکر کرتے ہیں تو اظہار تشکر کو دل کرتا ہے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا نہیں کیا بلکہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور مسلمان پیدا فرمایا اور ہزارہ احکامات کے سلسلے میں مطیع و فرما بردار رکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ لہٰذا عقل والوں کو چاہیے کہ پچھلے اس طرح قوموں کے واقعات پہ غور و تفکر کر کے اس سے آخرت کی ترقی کا سامان جمع کرتے رہیں۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل فرمایا، رسولاً یعنی رسول۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذکر سے تعبیر فرمایا کیونکہ ذکر کا معنی یاد کرنا ہوتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود آخرت کو یاد دلاتا ہے، قیامت کو یاد دلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے سلسلے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ذکر سے تعبیر فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ایک ذکر اتارا یعنی رسول، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، کہ وہ تلاوت کرتا ہے تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشن واضح آیات۔ کیوں کرتا ہے؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکال دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یعنی ظلمات سے نور کی طرف، اندھیرے سے مراد جہالت کا اندھیرا، اخلاق رذیلہ، برے اخلاق کا اندھیرا، اس طرح اور بہت سارے جتنی گندی چیزیں ہیں، گمراہی کا اندھیرا، اس سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، علم کی طرف، ہدایت کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری و معرفت کی طرف۔ یہ نبی کا ایک بہت بڑا منصب ہوتا ہے، بہت بڑا کام ہوتا ہے جو ساری زندگی نبی سر انجام دیتا رہتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھا نیک عمل کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، خالدین فیہا ابداً، وہ جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اچھا رزق تیار فرمایا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور پھر نیک عمل بھی کرے۔ دو چیزیں یہاں پہ بیان فرمائیں، صرف ایمان لانے کو ذکر نہیں فرمایا، اور بارہا قرآن پاک میں ایسا ہی ہوا کہ نیک اعمال کی بھی تلقین کی گئی ہے
اور تقریباً ہر جگہ ہم یہی آپ کی خدمت میں تھوڑی وضاحت کرنا مناسب تصور کرتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ جی نیک عمل کو ضروری کوئی ہے، بس ایمان لے آئے کافی، اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا۔ نیک اعمال کون سا؟ اللہ کو کوئی نیک اعمال کی حاجت ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے ایمان کی بھی حاجت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ ایمان لانا ہمارے حق میں بہتر ہے اور نیک اعمال کرنا بھی ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری اور اطاعت۔ اگر ہم ایمان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو نیک اعمال کے ارتکاب کے سلسلے میں کیوں نافرمانی کے مرتکب ہوں؟ لہٰذا ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے اور نیک اعمال کے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال پر استقامت کو بھی ضروری سمجھنا چاہیے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور اسی کی مثل زمینوں کو، یعنی یہ آیت سے واضح طور پہ ثابت ہوا کہ 7 ہی آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں ہیں۔ یتنزل الامر بینہن، حکم ان کے درمیان اترتا ہے، یعنی نیچے جو 7 زمین ہے اس کے اوپر جو سطح زمین ہے اور آسمان کے نیچے حکم ان کے درمیان اترتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر شے کا، گھیر رکھا ہے ہر شے کو، علماً علم کے اعتبار سے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ہمارا چیزوں کے تغیر کی وجہ سے ہمارا علم بدلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کبھی بھی نہیں بدلتا، اسے ہر چیز کا علم ہے اور اس کا علم کبھی بدلتا نہیں ہے۔ ہمارا علم بدلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے، پہلے ہم اس کی شکل دیکھتے ہیں بولتے ہیں فلاں پر گیا ہے، تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے بولتے ہیں شکل بدل لی اب یہ فلاں پر گیا ہے، پھر تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں اب اس کی شکل فلاں کی طرح ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے جب کسی چیز میں تغیر پیدا ہوا تو ہمارے علم میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں، کیونکہ ہمیں پہلے نہیں معلوم تھا کیا شکل اختیار کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے جب کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتا ہے، پھر اس سے آگے منتقل ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا، نہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے ہی جانتا ہے کس کی شکل میں کیا تبدیلی ہوگی، کس کی طرف شکل مائل ہوگی، کون کیا کرے گا، کس شہر میں جا کر کیا حادثات رونما ہوں گے، کیا کیا اس کے ساتھ معاملات پیش آئیں گے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے علم میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہوتی ہے کہ پہلے بعض چیزوں کا علم تھا اور پھر وہ بدل گیا۔ مثال کے طور پر ایسا بھی ہوتا ہے، ہم بعض اوقات ایک کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اب یہ بس انجینئر ڈاکٹر بن جائے گا، لیکن اچانک کوئی وہ بیچارہ ایسے کرائسس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے محروم رہتا ہے، تو پھر ہمارا علم بدل جاتا ہے۔ ہم پہلے سمجھتے ہیں انجینئر بنے گا، بعد میں ہمارا علم ہمیں بتاتا ہے، یعنی اس کے حالات دیکھ کر کہ نہیں یہ تو بیچارہ کسی اور فیلڈ میں چلا گیا، لیکن اس کے کیا اس تغیر کی وجہ سے اللہ کا علم بھی بدلا؟ نہیں، اس لیے کہ اسے اس کے مستقبل کا حال پہلے ہی معلوم ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بڑی وسعت ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کے علم اتنا وسیع ہے کہ جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا ہے سب اس کے پیش نظر ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت پہ غور و تفکر کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بڑھاتے رہنا چاہیے۔ اس سے بڑا خوف پیدا ہوتا ہے، روب، ایک ہیبت، ایک دبدبہ طاری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس علم کی وسعت پر غور و تفکر ہمیں ہزارہ گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ دیکھیے زمین کے نیچے اربوں کھربوں مخلوق ہے، سمندر کے اندر آپ دیکھ لیجئے، فضا کے اندر اس وقت بھی
ہزاروں جراثیم اڑ رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم وقت علم میں یہ چیزیں رہتی ہیں، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کے علم کی وسعت کتنی ہے۔ جب یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت بہت زیادہ ہے، وہ بڑا وسیع، بہت بڑا علم رکھتا ہے، تو پھر کیوں نہ ایسی ذات پر ایمان لایا جائے جو اتنی زبردست وصف کی، خوبی کی حامل ہے، اتنا زبردست وصف رکھتی ہے، خوبی رکھتی ہے، کیوں اس ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب تسلیم کیا جائے؟ اس پہ ذرا غور و تفکر کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ بہترین ہدایت حاصل ہوگی۔ یہاں تک سورۃ الطلاق کا اختتام ہوا، اس میں 12 آیات تھیں، 12ویں آیت کا اختتام ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ سورۃ التحریم کا آغاز ہوگا، مدنی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں بھی 12 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم، کیوں حرام فرما لیا آپ نے، ما احل اللہ لکا، جو حلال فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، تب تغی مرضات ازواجکا، اس حال میں کہ آپ تلاش کر رہے ہیں اپنی بیویوں کی مرضی کو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، یہ بھی آپ کی ازواج تھیں، اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، نبی کریم کی زوجہ ہیں، ان سے آپ ادھر تشریف لائے، تو بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں چلی گئیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے۔ تو جب وہ باری ان کی تھی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، تو جب وہ وہاں چلی گئیں، کوئی کام تھا ان کو، تو نبی کریم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ گئے۔ تو یہ بات بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قلب پر گراں گزری، کیونکہ بہرحال ایک وہ زوجہ تھیں، اور آپس میں جب دو ازواج ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے عرف میں سوکن سے تعبیر کرتے ہیں، تو ایک عورت میں غیرت کا مادہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیعت فرمایا ہے، اور اس کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی پھر غیر اختیاری طور پہ صدور پذیر ہوتی ہیں جس میں انسان کی طرف قصور کی نسبت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے بہرحال قلب پہ گراں گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کیفیت کو محسوس فرمایا تو ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ اچھا چلو میں ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اور یوں کر کے، اور پھر ان کو بشارتیں دیں کہ عمر اور ابو بکر جو ہیں وہ آگے انتظامات کو سنبھال لیں گے وغیرہ وغیرہ، کچھ اس طرح سرکار نے جب فضائل بیان فرمائے، کچھ ایسی باتیں بیان فرمائیں، تو پھر آپ کا وہ جو قلب پر ایک ملال سا طاری ہوا تھا دور ہو گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لما تحرم ما احل اللہ لکا، کہ کیوں حرام کر لیا آپ نے اس چیز کو، یا کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا، یعنی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے حلال تھیں، تو آپ نے ایک اپنی زوجہ کی دلجوئی کے لیے آپ نے ان کو کیوں حرام فرمایا، اور اس کے ذریعے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت مقصود نہیں تھی بلکہ تعلیم امت مقصود تھی۔ واقعہ نبی کریم کے ساتھ ہوا، لیکن قیامت تک کے لیے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی چیز انسان حلال چیز ہو اپنے اوپر اس کو حرام قرار دے دے تو اسے بھی شرعاً قسم کہتے ہیں، اور پھر اس چیز کو اگر استعمال کریں گے تو قسم ٹوٹ جائے گی جس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگرچہ یہ آگے جیسے اس کے اوپر آئے گا کہ نبی کریم کے بارے میں بھی یہ بیان فرمایا گیا، اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ کفارہ ادا کر دیں، تو بعضوں نے کہا کہ آپ تو ویسے مغفور تھے، آپ پہ کفارہ کوئی لازم نہیں تھا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ کفارے کی ادائیگی جو تھی صرف تعلیم امت کے لیے تھی، تو اس لیے بہرحال یہ ایک قسم اور یمین ہوتی ہے جس کا آگے خود اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما دے گا۔ ایک تو شان نزول یہ ہے، دوسرا شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ تھیں ان کے پاس جاتے تھے تو آپ سرکار کو شہد پیش کیا کرتی تھی، اور شہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مرغوب تھا، تو آپ تھوڑا سا زیادہ وقت وہاں پر لگا لیا کرتے تھے۔ اور ایک چیز تھی گون ٹائپ کی تھی، مغافیر اسے کہتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔
جب سرکار بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو کر ادھر تشریف لائے تو بی بی حفصہ اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر تھیں یا بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ بہرحال رشک میں مبتلا ہو کر انہوں نے اس طرح کہا کہ رسول اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دہان مبارکہ سے مغافیر کی بو سی آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے تھے، آپ نے بیان بھی فرمایا کہ میں نے مغافیر استعمال نہیں کیا، لیکن ان ازواج کی خوشی کی خاطر کہ یہ کیوں یہ کہہ رہی ہیں، سرکار تو سمجھ گئے تھے کہ رشک میں مبتلا ہو کر کہہ رہی ہیں، آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام فرمایا کہ اچھا میں شہد اب استعمال نہیں کروں گا۔ تو یہ جب بات بیان فرمائی تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ شہد اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھا تو آپ اسے اپنے اوپر حرام نہ فرمائیے۔ تو انشاءاللہ اس کی جتنی باقی اس واقعے کی تفصیل ہے اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم چل رہی تھی اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا شان نزول کے طور پر کہ دو طرح شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ ایک میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے گئیں، باری آپ کی تھی تو نبی کریم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئے تھے، جو آپ کے قلب پر گراں گزرا یہ عمل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے دو خبریں آپ کو دیں، ایک اپنے بعد حضرت عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے مملکت کے انتظام کے بارے میں خبر دی اور مفسرین نے ہی لکھا ہے، اور دوسری یہ خبر تھی کہ میں ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ اور دوسرا اس کا واقعہ ہے کہ زینب بنت جحش نے آپ کو شہد پیش کیا تھا اور آپ پیتے تھے، تو بی بی حفصہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رشک میں مبتلا ہو کر ایک دفعہ اس طرح محسوس یقیناً کیا ہوگا کہ آپ کے چہرے سے منہ سے مغافیر کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ مغافیر کی جو بو کہہ لیں، خوشبو کہہ لیں، نبی کریم کو محبوب نہ تھی، تو آپ نے ان ازواج کی رضا جوئی کے لیے، دل جوئی کے لیے، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ میں نے مغافیر نہیں پیا، تو آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ لما تحرم ما حل اللہ لک، کیوں حرام فرماتے ہیں آپ اس چیز کو جو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرمائی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی ازواج کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے ان کی دلجوئی کے لیے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ آپ بات یاد رکھیں کہ جو پہلا والا واقعہ ہے کہ جب بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم نے دو باتیں بیان فرمائیں، ایک ماریہ قبطیہ کا اپنے اوپر حرام فرمانا، اور دوسرا حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے انتظامات سنبھالنے کی خبر، تو حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے رخصت ہونے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً منع فرما دیا تھا کہ آپ یہ بات کسی کو نہ کہیے گا، لیکن انہوں نے آ کے توجہ نہیں رہی ہوگی، یقینی سی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس بات کو ظاہر فرما دیا۔ تو اس پر پھر نبی کریم نے بعد میں معلوم کیا کہ آپ نے جا کے یہ بات بتائی، تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی، عرض کی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے خبر دے دی ہے۔ تو یہ بھی آگے بات انشاءاللہ آیات میں آئے گی، اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے
مثلا جیسے گھر میں بعض وقت غصے میں کہہ دیتے ہیں پراٹھا بنا، گھرانوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو کہا اچھا آئندہ پراٹھا کھانا حرام ہے بھائی میرے لیے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ حرام وقتی طور پہ گویا کہ ہو جائے گا، یہ قسم بن جائے گی۔ اب اگر آپ پراٹھا کھائیں گے تو پراٹھا کھانا بالکل جائز ہے، لیکن قسم ٹوٹے گی اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے قسموں کو حلال کرنا فرض قرار دے دیا ہے، لازم قرار دے دیا ہے۔ یعنی حلال چیز کو اگر کوئی اپنے اوپر حرام کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا کہ اپنی قسم کو حلال کر لیں۔ حلال کا مطلب اپنی قسم کو توڑ دیں، اس حلال چیز کو استعمال کریں اور کفارہ وغیرہ ادا کر دیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا ہے، یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ تمہاری قسموں کا یعنی کفارہ تم پر مقرر کر دیا، قسموں کو حلال کرنا تمہارے اوپر لازم کر دیا ہے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تمہارا مونس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کا کفیل ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات بیان فرمائی۔ یہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حرام کرنے کی جو بات بیان فرمائی تھی اس کا تذکرہ ہے۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب وہ نبی کریم کی زوجہ اس بات کا ذکر کر بیٹھیں، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دیا، عَرَّفَ بَعْضَهُ، تو نبی نے کچھ چیز کی اسے خبر دی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْدٍ، اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پھر جب خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان زوجہ کو اس بات کی کہ تم نے بات جا کے بتائی، اس کو ظاہر کر دیا، قالت، تو انہوں نے عرض کی، من انبأک ھذا، کس نے خبر دی آپ کو اس بات کی؟ بڑی حیران ہوئی کہ یہ تو سیدہ عائشہ اور میرے درمیان ہے، سرکار کو کیسے معلوم ہوا؟ حالانکہ وہ جانتی تھی، لیکن بعض اوقات انسان کی اچانک توجہ نہیں رہتی ہے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبأنی العلیم الخبیر، خبر دی ہے مجھے علم والے خبردار کرنے والے نے، یعنی جو خبردار ہے یہ خبردار کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی خبر دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ازواج سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان تتوبا الی اللہ، اگر اے نبی کی آپ دونوں ازواج اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فقد صغت قلوبکما، تو ضرور تمہارے دل راستے سے، سیدھے راستے سے تھوڑے سے ہٹ گئے تھے، یعنی اب توجہ نہیں رہی تھی، عدم توجہ ہی کی بنا پر ایسے فعل کا صدور ہوا، لیکن بہرحال یہ ایک صحیح فعل نہ ہو سکا عدم توجہ کی بنا پر، اس لیے ان کی کوئی گرفت نہیں ہوئی اس پر، صرف ان کو تنبیہ کی گئی کہ آپ اس پر بہتر ہے کہ توبہ فرما لیں۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں اس پر زور لگاؤ، قائم رہو، یعنی اس بات کے اوپر کہ ایسا کوئی فعل بار بار کرو کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز ناگوار گزرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام، وصالح المؤمنین، اور مومنین میں سے نیک لوگ، والملائکۃ، اور فرشتے، بعد ذالک الظہیر، اس کے بعد مدد کرنے والے ہیں۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا سامان کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، تو آپ ایسا ناگواری والا کوئی کام نہ کیجیے۔ عَصَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، قریب ہے کہ اس کا رب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، یعنی ابھی یہ جملہ رب بارت ہوگا کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے ازواج رسول تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب یہ معاملہ کر دے گا۔ وہ آگے معاملہ آ رہا ہے ان یبدلہ ازواجن، تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہتر بدلہ بدل دے گا، دوسری بیویاں عطا فرما دے گا، خیرا من کنہ، جو تم سے بہتر ہوں گی، مسلمات اطاعت کرنے والیاں، مؤمنات ایمان والیاں، قانتات ادب کرنے والیاں، تائبات توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت اور بندگی اختیار کرنے والیاں، سائحات روزہ رکھنے والی، سیبات ایسی عورتیں کہ جو پہلے سے شوہر دیدہ ہوں، اس کو سیبہ کہتے ہیں، جس میں مطلقہ عورت بھی آ سکتی ہے، بیوہ عورت بھی آ سکتی ہے، کہ جس نے کسی نہ کسی شوہر کو دیکھ لیا ہو، وہ ابکارن اور کنواریاں۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیویوں کو جو اس وقت منصب عطا فرمایا، اس منصب کا احساس دلایا تاکہ وہ شکر ادا فرمائے۔ ان کو پہلی چیز کا احساس تھا، مزید احساس دلایا کہ اس وقت اللہ نے تمہیں بہت ہی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرو۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار، ان کے مولا تو اللہ تعالیٰ بھی ہے، جبریل ہیں، نیک مومنین ہیں، فرشتے ان کے پیچھے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اگر یہ نبی تمہیں چھوڑ دیں تو ایسا نہیں ہے کہ پھر ان کو مزید کوئی عورتیں ان کو حاصل نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان صفات کی حامل عورتیں بھی عطا فرما سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ نبی کریم تمہارے مطلب تم ان کی ازواج ہو تو اس مقام کی قدر کرو، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرو کہ ان کو اذیت تکلیف ہو یا ان کے قلب پر وہ چیز ناگوار گزرے۔ خوب ان کے جذبات و احساسات کا خیال رکھو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے گھر کے سرپرست کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم، بچاؤ تم اپنی جانوں کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارن ایک ایسی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ، اس آگ پر یا اس جہنم میں ایسے فرشتے ہیں، غلاظ شداد، ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت طاقتور ہیں اور بہت زیادہ شداد ہیں، شدید ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کی اس چیز میں کہ جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرمائے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہی ہیں کہ جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے سرپرست کو مخاطب کرتے ہوئے دو ذمہ داریاں دیں، ایک اپنی جان کو جہنم سے آزاد کروانے کی، اور دوسرا اپنے گھر والوں کو جہنم سے دور رکھنے کی ذمہ داری۔ تو مفسرین کرام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان علم دین سیکھے، اس کے تقاضے کے موافق عمل کرے، جو عبادات اللہ نے فرض اور واجب قرار دی ان کو وقت پر ادا کرے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ تو اس طرح انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کہ ان کو نیکی کا حکم کرے، انہیں برائی سے روکے، انہیں علم دین سکھائے،
اور انہیں آخرت کی طرف مائل کرتا رہے، تو اس طرح گھر والے بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ ایک گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح۔ اور آپ دیکھیں ترتیب میں بھی اللہ کی یقیناً حکمت پوشیدہ ہے کہ پہلے اپنی ذات کے بارے میں کلام فرمایا، یعنی سرپرست کی ذات کے بارے میں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ اس کا مطلب ہے پہلے گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کا سامان کرے۔ اس سے وہ سرپرست حضرات بھی ذرا توجہ کریں، خود سگریٹ پئیں گے، بچوں کو کہیں گے بیٹا سگریٹ پینا بری بات ہے، خود فلمیں ڈرامے دیکھیں گے اور بچوں سے کہیں کہ یہ دیکھنا بہت بری بات ہے، مت دیکھا کرو، یعنی خود خطا کریں اور گھر والوں کو تلقین کرتے رہیں، یہ غلط ہے۔ یہ بھی غلط تو نہیں ہے کہ مطلب اچھی چیز ہے، لیکن اس طرح انسان کی جو زبان میں ایک تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرپرست خود ایک برا عمل کر رہا ہے اور ہمیں تلقینیں کر رہا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے سرپرست خود نیک عمل کر کے اپنے آپ کو بطور مثال پیش کرے اور ساتھ ساتھ پھر تلقین بھی کرتا رہے، تو انشاءاللہ ضرور گھر والے اس کی بات کو تسلیم کریں گے اور آہستہ آہستہ اصلاح کی طرف مائل ہوں گے، اور اس طرح ان کی آخرت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، کہ آج بہانے نہ بناؤ، لا تعتذروا اليوم، آج بہانے نہ بناؤ، یعنی میدان محشر میں وہ عذر خواہی کرنے کی کوشش کریں گے جب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دے گا کہ یہ ہو گیا تھا، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، کوئی ان کا عذر نہ سنا جائے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی جزا دی جائے گی، محض تمہیں وہی جزا دی جائے گی، ما کنتم تعملون، کہ جو تم کرتے رہے تھے، کہ جن کاموں کو تم کرتے رہے تھے آج اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے معاذ اللہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعذار، تمہارے جو عذر تم بیان کر رہے ہو ان کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اب قابل قبول نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسے رجوع کرو کہ توبۃ نصوحا، کہ وہ توبہ ایک نصیحت بن جائے، یا اس کو بعض نے یوں بھی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پختہ توبہ کرو۔ تو پختہ توبہ جب آدمی کرتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ پھر نیک اعمال پر استقامت پذیر ہو جاتا ہے، اور جس گناہ سے توبہ کی اس سے دور ہو جاتا ہے، تو یہ دوسروں کے لیے نصیحت ضرور بن جاتی ہے، لوگوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں ایمان والوں کو توبہ کا حکم دیا گیا۔ توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اور توبہ کہتے ہیں اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اگر انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو ایسا گناہ جو سابقہ زندگی میں ہو گیا ہو، اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کرنا، اور یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو، اگر یہ چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں تو اس کو توبہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اسی سے پھر فقہاء نے نکالا کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، گناہ پہلے کیا ہو سابقہ زندگی میں، پھر اس پہ ندامت وغیرہ محسوس کرتے ہوئے آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور تیسرا یہ ارادہ صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ بعض لوگ صرف کان پکڑتے ہیں، اس کو توبہ سمجھتے ہیں، بعض صرف زبان سے الفاظ نکالنے کو توبہ تصور کرتے ہیں، جی میں توبہ کرتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر دل آپ کی زبان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا، ندامت طاری نہیں ہے، دل میں گناہ کرنے کا آئندہ پختہ ارادہ موجود ہے، لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ حقیقتاً توبہ ہے ہی نہیں، اور اس سے وہ فضائل حاصل نہیں ہوں گے کہ جو فضیلتیں حاصل ہونی چاہیے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ گناہ کرنا ایک گناہ ہے، اور اس پر توبہ میں تاخیر کرنا ایک اور گناہ ہے۔ فوراً سے پیشتر انسان کو توبہ کرنے کا حکم ہے، توبہ واجب ہے۔ اگر توبہ میں تاخیر کی یا توبہ گناہ کی نہیں کی تو گناہ گار ہوں گے۔ عَصَىٰ رَبُّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب، أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا، اور داخل کرے گا تمہیں ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یوما، جس دن، لا یخزی اللہ النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں فرمائے گا، والذین آمنوا معہ، اور نہ ان لوگوں کو کہ جو ایمان والے اس نبی کے ساتھ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں تو یہ نص قطعی ہے
کہ وہ نبی کریم کے ساتھ تھے، ایمان والے تھے، تو ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوا نہیں ہو سکتا۔ اور حکم کو عام رکھا جائے تو جو نبی پر ایمان لائے گا انشاءاللہ وہ میدان محشر میں رسوا نہیں کیا جائے گا۔ اس پہ مزید کلام ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم چل رہی تھی اور اس کی 8ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ اس میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو پختہ توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کے بدلے میں انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور فرما دے، ویدخلکم، اور داخل کر دے تمہیں، جناتن، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن نہیں رسوا کرے گا اللہ تبارک و تعالی نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو اس نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ تو یہاں سے آج تفسیر کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ دنیا میں بعض اوقات ایسا ہوا کہ کفار بظاہر غالب آتے محسوس ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے کفر میں اور منافقین کے نفاق میں اضافہ ہوا۔ جیسے بنی اسرائیل کے کئی انبیاء علیہم السلام کو لوگوں نے معاذ اللہ قتل کر دیا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ دیکھو ہم نے قتل کر دیا تو ایک شخص جو ہمارے دین کے خلاف بول رہا تھا، ہم نے اسے کسی قسم کی رسوائی میں مبتلا کر دیا۔ اسی طریقے سے منافقین بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں موجود تھے، اس قسم کی خرافات اپنی زبان سے نکالتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں واضح طور پہ ارشاد فرما کر انبیاء علیہ السلام اور جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے تسلی کا سامان فرمایا۔ چونکہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لہٰذا اس میں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تسلی کا سامان ہے کہ اے حبیب، یہ جو آپ کے ساتھ ان کا ایک نامناسب رویہ ہے، یہ صرف دنیا تک ہے، اور اس کے بدلے میں جو یہ خوش ہوتے ہیں کہ بعض مقامات پر ہم نے کچھ راہیں تنگ کر دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی راہ میں کچھ رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، تو یہ ان کا بیوقوف پن ہے، ان کی سفاہت ہے۔ میدان محشر میں انبیاء علیہ السلام عزت کے ساتھ ہوں گے، اور جو مومنین آج بظاہر ان کے قبضے میں آنے کی وجہ سے آزمائشوں کا شکار ہیں، وہاں پہ بالکل آزاد ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی خصوصی کرم نوازی فرمائے گا۔ لہٰذا آگے مزید ان کے انعام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نورہم، ان کا نور یعنی مومنین کا نور، یسعا، دوڑتا ہوگا۔ یہ پل صراط کا اصل میں اس کا پس منظر یہ سمجھ لیں کہ یہ پل صراط کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پل صراط پر مومنین کو نور عطا فرمائے گا، اور وہ اپنے نور کی روشنی میں آسانی سے پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوگا ایک مومن نکلے گا
تو اس کے نور کی روشنی میں ایک کافر بھی تیزی کے ساتھ آ جائے گا، تھوڑا سا آگے بڑھے گا تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو حسرت میں مبتلا کرنا ہی ہوگا، لہٰذا وہ مومن تیزی کے ساتھ آگے نکل جائے گا، اور وہ پیچھے اندھیرے میں رہ جائے گا تو وہ پکارے گا کہ خدا کے واسطے تم میرے لیے ٹھہر جاؤ اور اس نور کی روشنی میں مجھے بھی آگے نکلنے دو، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے برخلاف ہوگا کہ اس کو اسی طرح رہنے دو، اور پھر وہ کٹ کے جہنم میں گر جائے گا۔ اس سے ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا اور مومنین کی خوشی میں برکت ہوگی، وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ انعام نازل فرمایا۔ تو نورہم، ان کا نور، یسعی، دوڑتا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے آگے، و بایمانہم، اور ان کے دائیں، یعنی ان کو راستہ دکھا رہا ہوگا، یقولون، وہ اس حال میں کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، مکمل کر دے ہمارے لیے ہمارے نور کو، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، یعنی ہمارے نور میں وسعت عطا فرما یہاں تک کہ ہم پل صراط پار کر جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، اور ہماری بخشش فرما دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چاہت پر قدرت رکھنے والا ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اب یقینی سی بات ہے کہ پل صراط پر آنے سے پہلے مغفرت کا انعام تو ان کو مل ہی چکا ہوگا، لیکن اس مغفرت کے انعام کے ملنے میں جو لذت پوشیدہ ہے، اس لذت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان کرنے کی جو ایک اس سے ایک مزہ ان کو حاصل ہوا، اس کی طلب میں دوبارہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ حالانکہ جس کو پل صراط پر نور عطا ہوا تو یقینی سی بات ہے، اور جو مومن بھی ہے، اور یہ پہلے ہی سیدھے ہاتھ میں میدان محشر میں اعمال نامہ دے دیا گیا ہوگا، تو اس وجہ سے وہ پہلے سے مغفرت شدہ ہیں، لیکن مزید طلب اور اس لذت کے حصول کا دوبارہ ارادہ جو اس انعام کو، اس اعلان کو میدان محشر میں حاصل کرنے کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو۔ یہ آیت ان تمام آیتوں کی ناسخ بن جائے گی کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین وغیرہ سے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس آیت میں صراحتاً حکم ہو گیا کہ اب درگزر کا حکم نہیں ہے، بلکہ آپ ان